اصطلاحات سازی، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو اصطلاحات سازی کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو اصطلاح کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ علم کے ہر شعبے کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں جو زبان اور اس شعبے کے رشتے کو واضح کرتی ہیں۔ اصطلاح سازی کی تمام تر توجہ اس شعبے کی علمی مباحث پر ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب لسانیات کی مدد سے اصطلاح سازی ایسے اصول اور ایسی تکنیکیں مرتب کرتی ہیں جن کے ذریعے اس شعبے کی نظریاتی مباحث کو لسانی جامہ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصطلاح سازی کو اطلاقی لسانیات کا ایک اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ زیر نظر سبق میں اصطلاح سازی کی تعریف اور اس کی قسمیں اور اس کے دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: اصطلاح سازی کسی بھی زبان کی ثروت مندی اور ترقی کے معیار کا اندازہ اس کے ذخیرۂ الفاظ کی وسعت، ہمہ گیری اور تنوع سے ہوتا ہے۔ اس ذخیرۂ الفاظ کی کسی خاص ترتیب سے منضبط کرنے اور ان کے معنی کے مختلف مفاہیم کی وضاحت کا نام لغت نویسی ہے۔ لغت نویسی کا علم زبان کی حفاظت، اس کے استعمال کی معیار بندی اور فصاحت کے معیار کو طے کرنے میں از حد معاون ہوتا ہے۔ علم لغت یعنی لیکسیکالوجی اور لغت نویسی یعنی لیکسیکوگرافی کو سمجھنا بجا طور پر زبان کے عروج زوال کے عوامل کو سمجھنا ہے۔ اصطلاحات جامعہ عثمانیہ ہمارا علمی سرمایہ اور تاریخی ورثہ ہے۔ اس سرمایہ میں بر صغیر کی بہترین دماغوں کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں شامل ہیں۔ سقوط حیدرآباد کے فوراً بعد جب اردو ذریعہ تعلیم کی روایت وہاں ٹوٹی تو یہ سارا علمی سرمایہ بھی منتشر ہو گیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس سرمایہ کی شیرازہ بندی دشوار تر ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ سرمایہ یکجا و مرتب کر کے شائع کیا جاتا تاکہ یہ نہ صرف محفوظ ہو جاتا بلکہ وضع اصطلاحات کی جدید روایات سے بھی اس کا رشتہ قائم ہو جاتا۔ اسی خیال کے پیش نظر اس سبق میں کم و بیش ان سارے سرمایہ کو کھنگالا گیا ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ تھے اور انہیں یکجا کر کے مرتب کر دیا گیا۔ فرہنگ اصطلاحات جامعہ عثمانیہ انہی اصطلاحات کا مجموعہ ہے۔ وضع اصطلاحات جامع اللغات میں اصطلاح کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے: کوئی لفظ یا جملہ جس کے کوئی خاص معنی کوئی گروہ ٹھہرائے، کسی حرف یا فن کا خاص لفظ یعنی اصطلاح وہ لفظ ہے جس کے خاص معنی ٹھہرائے جاتے ہیں اور یہ معنی کوئی گروہ ٹھہراتا ہے، اس تعریف کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اصطلاح کوئی عام لفظ نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت مختلف ہے۔ اس کا مطلب ایک ایسا لفظ یا مجموعہ الفاظ ہے جو کسی تصور، شے، نظریے یا کیفیت کو مختصر لیکن جامع طور پر بیان کر سکے۔ یہ عموماً عام بول چال کے الفاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کفایت اور صحت کے اصول کار فرما ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم الفاظ میں کسی شے کی صحیح نوعیت اور ماہیت بیان کی جا سکے۔
چند حروف میں کسی خاص موضوع، شعبہ یا علم کو بیان کرنا اصطلاح کہلاتا ہے۔ اصطلاح لفظ بھی ہو سکتی ہے، ترکیب، حرف، ہندسہ، مخفف، سرنامیہ اور ترخیمہ بھی۔ اصطلاح کسی خاص موضوع یا شعبے کے متعلق خاص لفظ ہے جو ترکیب، حرف اور ہندسے بھی ہو سکتا ہے۔ اصطلاح کی درجہ بالا تعریفوں کو دیکھنے کے بعد اصطلاح کی یہ تعریف سامنے آتی ہے: جب کسی شعبے کے ماہرین کسی نئے نظریے یا کیفیت کو مختصراً بیان کریں، وہ اصطلاح کہلاتی ہے۔ اصطلاح کسی ترکیب حرف، ہندسہ، مخفف، سرنامیہ اور ترخیمیہ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اردو زبان میں اصطلاحات کا سرمایہ اس وقت پیدا ہونے لگا جب یہ زبان علوم و فنون کے اظہار کے ذریعہ بنی۔ اس دور میں اصطلاحات عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت سے لی جاتی تھیں، جبکہ 18ویں صدی عیسوی میں مسلم سلطنت کا سورج غروب ہوا اور 19ویں صدی میں انگریزی تسلط قائم ہوا تو ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ جب جدید مغربی علوم کو اردو زبان کے ذریعے حاصل کرنے کا عمل شروع ہوا تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاحات اور وضع اصطلاحات نے ایک نئی اہمیت اختیار کر لی۔ اس دور میں اصطلاحات عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت وغیرہ سے لی یا وضع کی جاتی تھیں، بلکہ 18ویں صدی عیسوی میں جب برصغیر میں مسلم سلطنت کا سورج غروب ہونے لگا اور انگریزی تسلط رفتہ رفتہ قائم ہو کر 19ویں صدی میں پوری طرح مستحکم ہو گیا تو ایک نیا مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب جدید مغربی علوم کو اردو زبان کے ذریعے حاصل کرنے کا عمل شروع ہوا۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاح اور وضع اصطلاح کے سلسلے ایک نئی اہمیت اختیار کر لی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یہ روایت اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی جب 26 اپریل 1917 کو نظام دکن نے یہ فرمان جاری کیا کہ اپنی تخت نشینی کی یادگار میں سلطنت عاصفیہ میں ایک جامعہ کا قیام کا حکم دیتا ہوں جس کا نام جامعہ عثمانیہ ہوگا۔ اس فرمان کے 4 مہینے کے اندر یعنی 14 اگست 1917 کو شعبہ تالیف و ترجمہ کا قیام عمل میں آ گیا، جس کے سربراہ مولوی عبدالحق مقرر کیے گئے۔ اس شعبے کا مقصد یہ تھا کہ جامعہ عثمانیہ کے لیے ضروری کتب لکھوائی اور ترجمہ کرائی جائیں تاکہ یہ کتابیں جامعہ عثمانیہ میں درسی کتب کے طور پر استعمال کی جا سکیں۔ جامعہ عثمانیہ کا آغاز 1919 میں ہوا۔ جامعہ عثمانیہ میں ذریعہ تعلیم چونکہ اردو تھی، اس لیے وہاں اصطلاح سازی کے کام میں بھی غیر معمولی اور مفید مقصد پیش رفت ہوئی۔ دارالترجمہ کے صاحبان علم نے جیسا کہ مولانا وحی الدین سلیم نے لکھا ہے، وضع اصطلاحات کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر اور بحث و مباحث کر کے کثرت رائے سے طے کیا کہ انگریزی زبان کی اصطلاحیں بحسن یا کسی تغیر و تبدل کے ساتھ اردو زبان میں نہ لی جائیں، بلکہ علمی اصطلاحات کے مقابلے میں اردو علمی اصطلاحات وضع کی جائیں۔ اس مرحلے پر پہنچ کر اصطلاح سازوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ تمام اصطلاحی الفاظ عربی زبان سے بنائے جائیں۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی
کہ اصطلاحات کے وضع کرنے میں ان تمام زبانوں کے لفظوں سے کام لیا جائے جو اردو زبان میں بطور عنصر کے شامل ہیں، اور ان لفظوں کی ترکیب میں اردو گرامر سے مدد لینی چاہیے۔ دوسرے گروہ نے یہ بھی کہا کہ اردو زبان آریائی خاندان سے اور عربی سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ دونوں خاندانوں میں الفاظ بنانے کے جدا جدا قاعدے ہیں۔ آریائی خاندانوں کی زبانوں میں مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں اور ان الفاظ سے پھر نئے الفاظ مشتق کرنے کے خاص قاعدے ہیں۔ وہ چیز ہے جس کی ضرورت علمی اصطلاحات میں پیش آتی ہے۔ سامی زبانوں میں یہ قاعدے نہیں ہیں، اس لیے مرکب الفاظ اور ان کے مشتقات کو معرب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے گروہ نے اس بات پر زور دیا کہ کسی زبان کی ترقی کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس زبان میں غیر زبانوں کے بے شمار الفاظ ہو بہو یا بعد تصرف کے داخل کر لیے جائیں۔ زبان کی ترقی اسی حالت میں ترقی کہلا سکتی ہے جبکہ وہ الفاظ جو اس میں بڑھائے جا رہے ہیں اس میں زبان کی قدرتی ساخت اور اس کی اصلی گرامر کے متعلق بنائے گئے ہوں، اور ان الفاظ کے مادے ان زبانوں سے لیے گئے ہوں جو اس زبان کی بناوٹ اور ترکیب میں قدرتی طور سے دخل رکھتی ہوں۔ اردو زبان میں علمی اصطلاحات وضع کرنا اسی حالت میں اس کی ترقی کا باعث ہو سکتا ہے جبکہ اس اصول پر عمل کیا جائے۔ اردو زبان کے قدرتی عنصر عربی، فارسی اور ہندی زبانوں میں ہمارے لیے سہولت اسی میں ہے کہ ہم جو نئے الفاظ بنائیں ان کے مادے تینوں زبانوں سے لیں اور اپنی زبان کی ترقی کے لیے اس طبعی رفتار پر آگے بڑھنے دیں جس پر وہ آج تک چلتی رہی ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے وضع اصطلاحات کمیٹی نے دونوں نقطۂ نظر پر غور کر کے یہ منظور کر لیا کہ اردو زبان میں جو علمی اصطلاحیں وضع کی جائیں ان کے نئے الفاظ عربی، فارسی اور ہندی سے بے تکلف لیے جائیں، مگر الفاظ کی ترکیب دیتے وقت اردو زبان کی گرامر کا لحاظ رکھا جائے۔ مولوی عبدالحق نے وضع اصطلاحات کے ان اصولوں کو جو دارالترجمہ میں کثرت رائے سے منظور ہوئے یوں بیان کیا ہے۔ اصطلاحات وضع کرنے کے لیے ماہرین زبان اور ماہرین فن دونوں کا ایک جا ہونا ضروری ہے۔ اصطلاحات کے بنانے میں دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا لازم ہے تاکہ جو اصطلاح بنائی جائے وہ زبان کے سانچے میں بھی ڈھلی ہو اور فن کے اعتبار سے بھی موزوں ہو۔ اردو زبان چونکہ کئی زبانوں سے مرکب ہے، اس لیے اصطلاحات سازی میں ان سب زبانوں سے الفاظ وضع کیے جا سکتے ہیں جن سے اردو زبان مرکب ہے، یعنی عربی، فارسی، ہندی، ترکی سے بلا تکلف مدد لی جا سکتی ہے۔ الفاظ کے اشتقاق و ترکیب میں کسی خاص زبان کے قاعدے کی پابندی نہ کی جائے اور جو الفاظ مستعمل ہیں ان کی مثال کا لحاظ رکھا جائے اور جو لفظ زیادہ موزوں اور معلوم ہوں اس سے اختیار کیا جائے، لیکن ان الفاظ سے اشتقاق یا ترکیب کے ذریعے سے جو الفاظ بنائے جائیں گے وہ اردو نحو کے فائدے کے مطابق ہوں گے، یعنی لفظ دوسری زبان سے لے سکتے ہیں لیکن اس کے نحوی قاعدے نہیں لے سکتے۔ حتی الامکان مختصر الفاظ وضع کیے جائیں جو اصل مفہوم یا اس کے قریبی معنوں کو
ادا کر سکیں۔ جس طرح اگلے زمانے میں اپنی زبان یا غیر زبانوں کے اسما سے مصادر بنائے جاتے تھے، مثلاً بدلنا، قبولنا، بخشنا وغیرہ، اسی طرح اب بھی ضرورت کے وقت اسما سے افعال بنا لینا جائز ہے۔ چنانچہ اس اصول سے برق سے برقانہ وغیرہ بنا لیے گئے۔ اسی طرح مصادر بنانے سے الفاظ مختصر بن جاتے ہیں اور اشتقاق میں آسانی ہوتی ہے۔ جو اصطلاح قدیم سے رائج ہیں انہیں برقرار رکھا جائے۔ ایسی انگریزی اصطلاحیں جو عام طور پر رائج ہو گئی ہیں، یا ایسے الفاظ جن کے اشتقاق مشکوک ہیں، یا ایسی اصطلاحیں جو تحقیق کرنے والوں کے نام پر رکھی گئی ہیں، انہیں بدستور رہنے دیا جائے، کیونکہ ان کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور نہ ترجمے کی ضرورت ہے۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ کسی بھی زبان کی ثروت مندی اور ترقی کے معیار کا اندازہ اس کے ذخیرہ الفاظ کی وسعت، ہمگیری اور تنوع سے ہوتا ہے۔ علم لغت یعنی لیکسیکالوجی اور لغت نویسی یعنی لیکسیکوگرافی کو سمجھنا بجا طور پر زبان کے عروج و زوال کے عوامل کو سمجھنا ہے۔ کوئی لفظ یا جملہ جس کی کوئی خاص معنی کوئی گروہ ٹھہرائے، کسی حرف یا فن کا خاص لفظ یعنی اصطلاح وہ لفظ ہے جس کے خاص معنی ٹھہرائے جاتے ہیں اور یہ معنی کوئی گروہ ٹھہراتا ہے۔ دہلی کالج 1825 میں قائم ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہاں دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم ہوئی اور درسی کتب کی ضرورت کے لیے کیمیا، نباتیات، مدنیات، ریاضی، طب، علم ہندسہ اور دوسرے علوم کی اصطلاحات وضع ہوئیں۔ حیدرآباد میں شمس العمرہ نے انگریزی و فرانسیسی سے اہم کتابوں کے اردو تراجم میں گہری دلچسپی لی اور 1834 سے 1850 کے درمیان 20 سے زائد سائنسی کتابیں اردو میں منتقل ہوئیں۔ سر سید احمد خان نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جدید سائنسی کتابوں اور امہات الکتب کو اردو میں ترجمہ کرایا جائے۔ وضع اصطلاحات کی کمیٹی بھی اسی زمانے میں سر سید احمد خان نے قائم کی۔ اصطلاحات وضع کرنے کے لیے ماہرین زبان اور ماہرین فن دونوں کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ اصطلاحات کے بنانے میں دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا لازم ہے تاکہ جو اصطلاح بنائی جائے وہ زبان کے سانچے میں بھی ڈھلی ہو اور فن کے اعتبار سے بھی ناموزوں نہ ہو۔ اردو زبان چونکہ کئی زبانوں سے مرکب ہے، اس لیے اصطلاحات کے لیے ان سب زبانوں سے الفاظ وضع کر سکتے ہیں جن سے اردو زبان مرکب ہے، یعنی عربی، فارسی، ہندی، ترکی سے بے تکلف مدد لی جا سکتی ہے۔ الفاظ کے اشتقاق و ترکیب میں کسی خاص زبان کے فائدے کی پابندی نہ کی جائے اور جو الفاظ مستعمل ہیں ان کی مثال کا لحاظ رکھا جائے اور جو الفاظ زیادہ موزوں معلوم ہوں اسے اختیار کیا جائے، لیکن ان الفاظ سے اشتقاق یا ترکیب کے ذریعے سے جو الفاظ بنائے جائیں گے وہ اردو نحو کے قاعدے کے مطابق ہوں گے، یعنی لفظ دوسری زبان سے لے سکتے ہیں لیکن اس کے نحوی قاعدے نہیں لے سکتے۔ حتی الامکان مختصر الفاظ وضع کیے جائیں جو اصل مفہوم یا اس کے قریبی معنوں کو ادا کر سکیں۔ جس طرح اگلے زمانے میں
اپنی زبان اور غیر زبانوں کے اسما سے مصادر بنائے جاتے تھے، مثلاً قبول سے قبولنا، بخش سے بخشنا وغیرہ۔ اسی طرح اب بھی ضرورت کے وقت اسما سے افعال بنا لینا جائز ہے۔ چنانچہ اس اصول سے برق سے برقانہ وغیرہ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح مصدر بنانے سے الفاظ مختصر بن جاتے ہیں اور اشتقاق میں آسانی ہوتی ہے۔ جو اصطلاحات وقت قدیم سے رائج ہیں انہیں برقرار رکھا جائے۔ ایسے انگریزی اصطلاحی الفاظ جو عام طور پر رائج ہو گئے ہیں، یا ایسے الفاظ جن کے اشتقاق مشکوک ہیں، یا ایسی اصطلاحیں جو تحقیق کرنے والوں کے نام پر رکھی گئی ہیں، انہیں بدستور رہنے دینا چاہیے، کیونکہ نہ ان کا ترجمہ ممکن ہے نہ ترجمے کی ضرورت ہے۔ اصطلاحیں آسان اور عام فہم بنائی جائیں اور ایسے مدوں سے وضع کی جائیں جو زبان میں عام طور سے رائج ہیں۔ اشتقاق و ترکیب میں کہیں اپنی زبان کے قواعد کو ترک نہیں کیا جائے، کہیں اپنی زبان کے قواعد کو ترک نہیں کیا جائے، خواہ لفظ عربی یا فارسی یا کسی اور زبان کا ہو۔ خلاصہ: کسی بھی زبان کی ثروت مندی اور ترقی کے معیار کا اندازہ اس کے ذخیرہ الفاظ کی وسعت، ہمہ گیری اور تنوع سے ہوتا ہے۔ اس ذخیرہ الفاظ کو کسی خاص ترتیب سے منضبط کرنے اور ان کے معنی کے مختلف مفاہیم کی وضاحت کا نام لغت نویسی ہے۔ لغت نویسی کا عام زبان کی حفاظت، اس کے استعمال کی معیار بندی اور فصاحت کے معیار کو طے کرنے میں از حد معاون ہوتا ہے۔